اپنی صلاحیتوں کو نکھارو. اللہ کریم نے آپ کے اندر وہ جوہر رکھے ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں، ان کو دیکھو، ٹٹولو ان کو، پھر اس پہ محنت کرو. ایک تاجر ہے، وہ غلاموں کی منڈی میں جاتا ہے جہاں غلام کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ایک ترک لڑکا وہ پسند آ گیا. اس تاجر نے اس کو خریدا. پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کہ نام کو کیا کریں گے آپ؟ غلام ہوں غلام. آقا جو نام رکھ دے گا غلام کا وہی نام ہوگا. متاثر ہوا یہ تاجر، گھر کے اندر رکھا، پوری نگرانی کی، توجہ کی، گھوڑ سواری سکھائی، نیزہ بازی سکھائی، جتنے فنون تھے جو اس کی دسترس میں تھے وہ فنون اس غلام ترک لڑکے کو سکھائے. یہ بڑھتا گیا، اس کا فن اس میں نکھار آتا گیا. اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں تو رکھی تھیں، وہ ماند پڑی تھی غربت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے. جب قدردان آقا ملا، اس نے گھوڑ سواری سکھائی، نیزہ بازی سکھائی، نشانہ بازی سکھائی. نکھرا نکھرا نکھرا. بہترین شاہ سوار، بہترین گھوڑ سوار، بہترین نیزہ باز، بہترین نشانے باز. سلطان شہاب الدین غزنی کا بادشاہ جو تھا، سلطان شہاب الدین غوری، ایک دفعہ وہ میلہ لگا ہوا تھا، وہ گھوڑوں کی دوڑ دیکھ رہا تھا. یہ تاجر اس غلام کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلطان غوری کے پاس، شہاب الدین غوری کے پاس، کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ ہے ماہر آدمی اپنے فن کا، آپ گھوڑوں کی دوڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے جوہر بھی دیکھیں. سلطان نے کہا اے نوجوان تو کیا کر سکتا ہے، کتنا تیز دوڑا سکتا ہے گھوڑے کو؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑے کو تیز دوڑانا یہ کمال نہیں ہے، جانور کو مطیع اور فرما بردار کرنا یہ کمال ہے. حیران رہ گیا، یہ کیا کہہ دیا اس نوجوان لڑکے نے؟ بہترین گھوڑا دیا، کہا جاؤ. وہ کود کے بیٹھا، لڑکا کود کے بیٹھا اس پر، چلا کچھ فاصلہ طے کیا، پھر واپس موڑ آیا. لوگوں نے دیکھا، بادشاہ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ جس راستے پہ گیا تھا وہ گھوڑا اسی واپسی پہ، اسی سمو کے نشانوں پہ واپس آ رہا ہے، اور یہ شاہ سوار اس سے اترا. سلطان شہاب الدین غوری کی عقل دنگ رہ گئی کہ اتنی مطیع اور فرما بردار کہ جس لین پہ جا رہا ہے واپسی اسی لین پہ، اسی پہ پاؤں رکھنا ہے، اسی سم پہ. سمجھ گیا اور بھانپ گیا. کہا کہ جو گھوڑوں کو مطیع اور فرما بردار، جانوروں کو مطیع اور فرما بردار کر سکتا ہے، انسانوں پہ تو یہ مہارت اور دسترس ہوگی اس کو. ہاں، یہ کون تھا؟ یہ غلام کون تھا؟ یہ قطب الدین ایبک. ایبک کہتے ہیں ترک زبان میں، ایبک کہتے ہیں انگلی کو. لفظ ایک شل، وہ کہتے ہیں کٹی ہوئی ہونے، اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، اس کو لوگ ایبک شل کے نام سے جانتے تھے اور پکارتے تھے. پھر شل ختم ہو گیا اور ایبک اس کے نام، قطب الدین کے نام کا حصہ بن گیا. اس نے ہندوستان کے اندر حکومت کی ہے، اور دہلی کے اندر جو قوت الاسلام ہے، مسجد ہے، یہ اس کے نام سے ہے، اور قطب مینار یہ اسی کی یادگار ہیں. حکومت کی ہے، غلام تھا، حکومت کی ہے. جوہر اس کے اندر جو تھا اس نے اس کو نکھارا، اپنے فن کے اندر کمال پیدا کیا. جوانوں، اپنے کام کے اندر مہارت پیدا کرو. تم جہاں بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھو گے، متوالے اور متلاشی اور پیاسے تمہیں درخت کے نیچے آ کر ڈھونڈیں گے اور تم سے کسب فیض لیں گے. اپنے اندر فن، اپنے اندر کمال، اپنے اندر نکھار یہ پیدا کرو. مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ ہم سے نہیں ہو سکتا، فن ہے نہیں، کام ہے نہیں، نکھار ہے نہیں، محنت ہے نہیں. پھر تم شہروں میں بستے ہو، کوئی تم سے لینے والا نہیں ہے. تم اپنے اندر نکھار پیدا کر کے دیکھو. تم چھپ کے بیٹھو گے، پروانے شمع کو جس طرح ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور شمع پر آ کر فدا ہوتے ہیں. تم اپنے اندر کمال پیدا کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے متلاشی
تلاش کرتے کرتے دیوانہ وار تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم سے فیض کسب فیض لیں گے۔